ان کے کتابوں میں محترم ناظرین ملاحظہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفر کے مزید دلائل سورہ طٰہٰ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. قیامت کے دن ایک کافر کہے گا کہ میں دنیا میں تو بینا تھا, کہا آخرت میں مجھے کیوں اندھا نابینا جو ہے تو نے محشور کیا ہے. فرمایا کہ كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. میرے آیات تجھ پہ نازل ہو گئی, تیرے پاس آ گئی, تم نے آیات کو بھول دیا, آیات کو فراموش کیا. اسی طرح آج تو اندھا آئے گا, یعنی فراموشی آیات سبب ہے کس چیز کے؟ فراموشی آیات کو بھول جانا, نسیان کرنا سبب ہے کہ یہ شخص اندھا محشور ہوا ہے روز قیامت. انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتی تھی, قرآن بھول جاتے تھے, صحابہ اس کو دوبارہ قرآن سکھاتے تھے. ملاحظہ کریں, یہ کتاب ہے صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی, یہاں پر حدیث نمبر 5037. ملاحظہ کریں, یہ مسلم میں بھی ہے, بخاری میں بھی ہے. سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقرأ فی المسجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے. یرحمہ اللہ لقد اذکرنی کذا وکذا آیۃ من سورۃ کذا. اللہ اس کو رحم کرے, اس نے مجھے فلان آیت دوبارہ اس نے مجھے یاد دلائی ہے. اسقطتہن من سورۃ کذا, میں نے اس کو سورت ہی سے نکال دیا تھا, اور مجھے یاد دلایا, میں نے تو اس آیات کو قرآن ہی سے نکال دیا, اس نے مجھے یاد دلایا. اب کتنے آیات بیچارے کو کسی نے پڑھا نہیں نا, وہ بھول گئے, اللہ ہی جانتا ہے. سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرحمہ لقد اذکرنی کذا وکذا کنت انسیتها من سورۃ کذا وکذا. وقت ختم ہوا ہے جی سر. اچھا طارق صاحب, اب 7 منٹ کی گفتگو ہوگی, ٹھیک ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے, اب آپ ٹائم لگا دیں 7 منٹ انشاءاللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم سامعین, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ یاری صاحب بالکل راہ فرار اختیار کر چکے ہیں. فرار آپ کر چکے ہیں بھائی, بالکل راہ فرار اختیار کر چکے ہیں, اور ان کی آج زبان ساتھ نہیں دے رہی. جو موضوع انہوں نے طے کیا تھا اس موضوع کو بتانے کے حوالے سے غلط بیانیاں کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی موضوع یہ ہے کہ اہل بیت کو کافر کون کہتا ہے, جبکہ یہ ان کا جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. موضوع یہ نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ شیعہ مذہب کے مطابق, ان کے اصولوں کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت کافر بنتے ہیں, ان کا ایمان ثابت نہیں. موضوع یہ ہے. اور یہ موضوع کیا بتلا رہے ہیں کہ جی اہل بیت کو کافر کون کہتا ہے, یہ موضوع ہی نہیں ہے. تو ایک بندہ جو موضوع سے راہ فرار اختیار کرے نا, تو پوری دنیا اس کو یہی کہتی ہے. نہیں مانا بھائی, تقیتن کی بات کی ہے کہ تقیتن انہوں نے اس طرح کیا, ٹھیک ہے؟ تو تقیتن تو کفر ہوا نا. تقیتن ان کے مذہب, ان کے مسلک اور ان کی معتبر کتابوں کے حوالے سے جو تقیہ سے کرے وہ کفر ہوتا ہی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں اس طرف, یہ کہتے ہیں کہ جی دکھاؤ اقرا مکرین بیت نہیں کی. میں نے امالی کا حوالہ دیا تھا, ان کو وہاں پڑھتے ہوئے موت پڑتی ہے, موت. آج اپنی کتاب کی طرف نہیں جاتے کہ نہیں جی میں وہاں جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا, وہاں نہیں جانا. امالی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جی میں نے بیت اس طرح کی جس طرح لوگوں نے بیت کی, اور یہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ لوگوں نے بغیر اقرا کے بیت کی تھی, اس وجہ سے وہ مرتد ہوئے. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی بھی مرتد ہوئے ان کی اصول کی معتبر کتاب کے حوالے سے. حضرت علی خود کہتے ہیں تصریح دکھائیں کہ رضا کے ساتھ بیعت کیا نا شیخ صاحب, بیعت کی جس طرح لوگوں نے بیعت کی. وہ تصریح نہیں ہے, تصریح دکھائیں کہ انہوں نے رضا سے دل سے بیعت کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو ناپسند سمجھتا ہوں. میوٹ اپنی آواز کھول دو بھائی, تمہاری آواز میوٹ ہے. آواز بند ہو گئی ہے. یہ میری آواز بند کی جا رہی ہے, یہ ذرا علایاری صاحب, کوئی نہیں بند کر رہا, کوئی بند نہیں کر رہا. یہ کون بند کر رہا ہے پھر؟ میں تو نہیں کر رہا بند, ایکسیڈنٹلی آپ نے خود کیا ہوگا بھائی. میں تو بند نہیں کر رہا نا یار, میں تو بند نہیں کر رہا, مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ. انٹرنیٹ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے, آپ لوگ ٹھیک رہیں بس. کوئی نہیں بند. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو امالی کے اندر آوان صاحب بالکل واضح حضرت علی نے فرمایا کہ جی میں نے اسی طریقے سے بیعت کی جس طرح لوگوں نے بیعت, ٹھیک ہے. ہاں, اور یہ بھی کہا کہ میں اس بات کو ناپسند سمجھتا ہوں کہ امت کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان تفریق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق کی بیعت کی بغیر اقرا کے, حضرت عمر کی بیعت کی بغیر اقرا کے, حضرت عثمان کی بیعت کی بغیر اقرا کے, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت علی چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے, چوتھے نمبر پر بنے نا, کیا وہ بھی مکرہن بنے؟ وہ بھی مکرہن بنے کہ نہیں جی مجھے قتل کر دیں گے, میں جو ہے نا وہ خلیفہ بن جاتا ہوں. تو چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنے. بقول شیعہ مذہب کے اللہ نے, نبی نے ان کے لیے نص رکھی تھی کہ جی وہ نبی کے بعد خلیفہ ہیں بقول شیعہ مذہب کے. تو حضرت علی نے چوتھے نمبر پہ خلیفہ بن کے بھی اس نص کی مخالفت کی, اس نص کی مخالفت کی, اور نص کی مخالفت پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا, بے دینی کا فتویٰ لگایا, ارتداد کا فتویٰ لگایا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے فتویٰ لگایا. اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں. موضوع سے ہٹ کے بات کرتے ہیں, موضوع سے ہٹ کے. پھر اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جی
کراہت مکرہن بیت نہیں کی، یہ دکھاؤ۔ امالی کا میں نے حوالہ دیا، پھر یہ کہتے ہیں انہیں قتل کا ڈر تھا، قتل کا ڈر تھا۔ عجیب ہے نا، شیعہ مذہب قتل کا ڈر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ مذہب، شیعہ معتبر کتابیں مانتی ہیں کہ ان کو علم تھا کہ میری وفات کب ہوگی۔ اللہ یاری عوان صاحب ذرا آپ یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا اور توجہ دیجئے گا، اور عوام بھی سنیں کہ شیعہ مذہب کے مطابق ان کے ائمہ کو غیب کا، مستقبل کا علم ہوتا ہے اور اپنی موت کا علم ہوتا ہے، اور اپنی اختیار کے ساتھ مرتے ہیں۔ انکار کریں گے، حوالہ پیش کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بقول، ان کے شیعہ مذہب کے معتبر روایات کے بقول، حضرت علی کو پتا تھا کہ میری وفات کب ہے، یعنی انہیں پتا تھا کہ میری وفات نبی کے وفات کے بعد ابھی ایک دم نہیں ہوگی، بلکہ 30 سال تک میں زندہ رہوں گا۔ یہ خود حضرت علی کو پتا تھا، روایت موجود ہے، کہیں گے تو دکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو موت کا ڈر کس طریقے سے ہو گیا جو یہ موت کا ڈر لے کر آ رہے ہیں؟ معلوم ہوا ان کو موت کا ڈر تو نہیں تھا نا۔ پھر اس سے بڑھ کر میں ان کی کلپ دکھاؤں گا اگر یہ کہیں گے تو، احتجاج تبریسی کے اندر یہ خود کھول کھول کے روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت خالد نے بقول شیعہ مذہب کی ایک روایت بنائی ہوئی ہے کہ ان کو انہوں نے تیار کیا ابوبکر صدیق نے ان کے قتل کے لیے۔ حضرت علی کے مسجد میں آئے حضرت علی نماز پڑھنے، لیکن انہوں نے ارادہ تبدیل کر دیا۔ حضرت علی نے پوچھا خالد سے کہ خالد تو کیا چاہتا تھا؟ کہا میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا تو قتل کر سکتا تھا مجھے؟ کہا کہ ہاں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، تو وہ نہیں جو مجھے قتل کرنے والا ہے۔ حضرت علی کو تو اپنے قاتل کا بھی پتا تھا، ابن ملجم کے بارے میں انہوں نے بتایا، خود انہوں نے پڑھی ہے وہ روایت، خود انہوں نے پڑھی ہے، ان کو پتا تھا کہ مجھے کون قتل کرے گا۔ اور پھر یہ خود کہتے ہیں کہ حضرت علی نے خالد کو کیا کیا؟ عوان صاحب ذرا سنیے گا، یہ خود کہتے ہیں کہ حضرت علی نے خالد کو ان 2 انگلیوں سے اٹھایا، 2 انگلیوں سے اٹھایا اور یوں پھینکا، یوں کوئی ان کو چھڑا نہ سکا، کوئی بیچ میں نہ آیا۔ یہ خود پڑھتے ہیں احتجاج تبریسی روایت، اور آج کہتے ہیں کہ وہ مجبور تھے، آج کہتے ہیں کہ وہ مجبور تھے۔ ان کو کیا مجبوری تھی؟ ان کو کوئی مجبوری نہیں تھی، ان کو شیعہ مذہب کے معتبر روایات کے مطابق کوئی مجبوری نہیں تھی۔ انہوں نے بغیر اقرا کے بیعت کی۔ یا تو حضرت علی اپنے آپ کو خلیفہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، مان لیں، پھر اپنے آپ کو امام تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، تبھی انہوں نے بیعت کی اور تبھی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں مسلمانوں میں تفریق نہیں دیکھنا چاہتا۔ باقی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حوالہ پیش کیا ہے، میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ بھائی ختم ہو گیا ٹائم، موضوع پہ رہ کر بات کروائیں ان سے، اور میرے سوالوں کا جواب دے کر دیں۔ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے سوال کا جواب دے دیا بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیسے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بادشاہ کے لیے بھیج دیں؟ آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کہیں گے اکراہ کی صورت میں، ڈر تھا ان کو کہ بھئی یہاں پر ان پہ کوئی مصیبت نازل ہوگی، اسی لیے انہیں کوئی شخص اپنی بیوی کو نہیں بیچتا۔ تو پھر آپ نے خود اور قرآن کی آیت میں نے دکھا دی کہ جب اکراہ ہو تو وہ کوئی ہر چیز جائز ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو کوئی شخص مجبور کر لیتا ہے کہ آپ اللہ کو گالی دے دیں، میں نے قرآن کی آیت دکھا دی، بخاری دکھا دی، آپ نے کس کا جواب دے دی؟ اسے ایک کی کہ ایک کی بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ لے کے آئے وہ روایات، امالی کی جو روایت ہے میں نے اس کا جواب دے دی، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے طرق سے نہیں ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں اہل بیت علیہ سند پڑھیں، دکھائیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے حدیث کو نقل کیا، یہ مخالفین کے طریق سے ہے۔ ہماری کتابوں میں مخالفین کے حدیث ہے، وہاں پہ حجت نہیں۔ دوسری بات، امالی کی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ امیر الولی علیہ السلام نے رضا رغبت سے بیعت کیا۔ آپ تصویر دکھائیں کہ رضا رغبت ہے، جس طرح آپ لوگوں نے بیعت کی میں نے بیعت کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر الولی علیہ السلام نے اپنی مرضی سے بیعت کیا۔ اگر اس دنیا میں بہت طرح ہوتا ہے کہ آپ نے بھی بیعت کی، میں نے بھی بیعت کی، آپ نے جو ہے بیعت کی ہے وہ مثلا رضا سے بیعت کی ہے، میں نے عدم رغبت سے بیعت کی ہے، آپ نے رات کو بیعت کی ہے، میں نے دن کو بیعت کی ہے، یہ بہت ہوتا ہے اس طرح۔ جس طرح کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شکل سے وہ مساوی ہے، یہاں تک کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس بیعت میں وہ خود راضی تھے، بلکہ اسی کے پہلے لفظ یہ ہے کہ تم لوگوں نے ابوبکر سے جا کے بیعت کی اور مجھ سے دوری اختیار کی ہے، مجھ سے آپ لوگ منحرف ہو گئے، میری بیعت کو آپ نے توڑ دیا۔ انہوں نے خود اسی کے پہلے فقرے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام وہ مالک اپنی اسی روایت میں کیسے امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے ہی بیعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا تھا وہ اس کے مخالف ہوں؟ اس میں مالی کی جو روایت ہے آپ چالاکی سے کام لے رہے ہیں، یہ بچگانہ باتیں۔ دیکھیں یہ باتیں آپ انٹرنیٹ میں کسی بچے سے کسی فورم میں بات کرنا نا، وہ ہمارے شان کے لائق نہیں ہے کہ میں اس طرح بچہ بگانا اور گٹیا باتوں کا جواب دے دوں۔ جہاں تک آپ یہ لے کے آئیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خوف کا قتل کا خوف تھا، دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ ان کو یہاں پہ فساد کا خوف تھا اور اپنے قتل کا بھی خوف تھا، لیکن آپ کہتے ہیں ان کو اپنے موت کا علم تھا۔ دیکھیں میرے بھائی، کیوں آپ بھول جاتے ہیں کہ اجل اسلام میں 2 طرح کے ہیں؟ یہ آپ کو نہیں معلوم؟ اجل محتوم اور اجل معلق۔ شیخ صاحب آپ کو نہیں معلوم؟ اور میری طرف دیکھو نا یار، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اجل معلق اجل محتوم کا پتہ آپ کو نہیں پتا؟ جواب نہیں دے رہا بھائی، میں پوچھ رہا، میرا ٹائم ہے، جواب دے دو، کہہ دو مجھے نہیں آتا۔ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ، بولیں۔ اور بھائی آپ کو پتہ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اجل معلق اجل محتوم کا پتہ ہی نہیں پتا آپ کو؟ جی آپ بات کریں۔ جی
کہتا بات اس کے حوالے سے کیا ہے؟ نہیں، آپ بات کریں۔ میرے سوال کا جواب دے دو، آپ کو پتا ہے یا نہیں ہے؟ جی جی پتہ ہے، آپ بتائیں آگے بات کریں۔ اس کا فرق پہلے بتائیں، اور پھر یہ بتائیں کہ شیعہ مذہب میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کس اجل کا علم حاصل ہے؟ اجل معلق کا علم حاصل ہے، اجل محتوم کا علم حاصل ہے؟ امیر المؤمنین ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو اجل محتوم کا علم حاصل ہے، اجل معلق کا علم حاصل نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر غیب کا نہیں معلوم، بعض ایسے غیوب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سے روکا ہوا ہے۔ آپ شیعہ کو احادیث میں آپ ہمیں دکھائیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں اجل کا پتہ ہے نا۔ خالد بن ولید کو امیر کے ساتھ جو بات ہوئی، امیر المؤمنین کو پتہ ہے کہ خالد ان کا قاتل نہیں ہے، قاتل ان کو قتل نہیں کر سکتا، لیکن قاتل کے خالد کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ان کو قتل کر سکتا ہے، بالکل قتل کر سکتا ہے۔ اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیں، زہر کھا لیں، وہ مر جائیں گے، اسی وقت مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کو کوئی دوسرا شخص تلوار سے پیچھے سے مار دے، وہ مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اجل اسلام میں دو طرح کے ہیں بھائی، ایک طرح ہے اجل معلق، ایک اجل محتوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اس کے ذیل میں بہت سارے ابحاث ہیں، آیات روایات ہیں کہ اجل دو طرح کے ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو اجل محتوم کا پتہ ہے اور اجل معلق کا نہیں پتہ۔ پھر ان کا یہ تماشا کہ کہتے ہیں وہ چوتھے نمبر پہ تھے، انہوں نے جب لوگ آئے انہوں سے بیعت کیے تو انہوں نے بیعت قبول کیے تو انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی۔ اللہ کے حکم کی کیسے مخالفت ہوئی ہے؟ لوگوں نے عثمان کو قتل کیا، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ ظالم خلیفہ ہے، یہ باطل خلیفہ ہے، اس کو قتل کیا لوگوں نے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کی۔ یہ اللہ کو کیسے انہوں نے جھٹلایا بھائی؟ لوگ اگر ان کے امامت کے قائل ہو گئے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ ہم کی اطاعت کریں گے بھائی، تو انہوں نے کیسے اللہ کی مخالفت کی ہے بھائی؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ کیا باتیں کر رہا ہے یہ شخص۔ تو یہ ان کا سارا زور کس بات ہے کہ پر ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک ظالم خلیفے کی بیعت کی، ٹھیک ہے بھائی۔ آپ ہمیں دکھائیں نا شیخ صاحب، یہ گفتگو اس وقت علمی ہوگی کیونکہ آپ علمی گفتگو کرنے سے قاصر ہیں شیخ صاحب، کہ آپ کے پاس کچھ بھی دلیل نہیں ہے سوائے جھوٹ، ڈرامہ بازی اور اس طرح کے کرتب دکھانے کے۔ آپ کے پاس کیوں ایک حدیث نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی سے بیعت کیا ہے؟ یہ کتاب ہے تمہارے بخاری کی کتاب ہے، یہ دیکھو تمہاری بخاری اپنے کتاب میں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، خود عائشہ کہتی ہیں کہ 6 مہینے تک انہوں نے بیعت ہی نہیں کی۔ خود عائشہ کا قول ہے، یہ دیکھو صحیح بخاری حدیث نمبر 4241، فلما توفیت دفنها زوجها علی علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر پہ غضب کیا ہے، جب تک وہ 6 مہینے تک زندہ تھی ابو بکر سے بات ہی نہیں کرتی تھی وہ۔ اچھا، یہ ابو بکر اگر صحیح خلیفہ ہے تو ابو زہرا ان سے کیوں بات نہیں کرتی؟ آپ کہتے ہیں نا بیعت کیا ان سے، ان کے خلافت کو مانا، تو زہرا نے ان سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ زہرا ان کو اپنی گفتگو کا لائق کیوں نہیں سمجھتی تھی؟ اس کا جواب دینا ذرا۔ اور جب زہرا کی وفات ہوئی ہے 6 مہینے تک وہ علی علیہ السلام نے ان کو راتوں رات دفن کیا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا، ابو بکر کو بتایا بھی نہیں، خود نماز پڑھایا اور رات دفن کیا۔ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں، اگر ابو بکر صحیح خلیفہ ہے تو اس کو زہرا کے نماز پہ کیوں نہیں بلایا گیا ہے؟ شیخ صاحب جواب دینا اس کا۔ وعاشت بعد النبی 6 اشہر، وہ 7 مہینے تک زندہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس فالتمس مصالحة ابی بکر ومبایعته ولم يكن يبايع تلك الاشهر۔ یہ خود عائشہ کہتی ہیں کہ 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کیا تھا ابو بکر سے۔ شیخ صاحب میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ سنی نہیں رہا بھائی۔ 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کیا تھا۔ 6 مہینے کے بعد عائشہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ انہوں نے تنگ آ کر اور اکراہ میں ابو بکر سے بیعت کی ہے۔ آخر مجھے بتائیں کہ یہ 6 مہینے تک انہوں نے کیوں بیعت نہیں کیا اور اکراہ کے ساتھ کیوں بیعت کیا؟ یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، اس کا جواب دینا ذرا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ انہوں نے امان صاحب امالی کی بات کی، انہوں نے ٹھیک ہے نا، امالی کی انہوں نے بات کی، کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے مصادر سے نہیں ہے اور اس کی سند پڑھی جائے اور اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ ان کے شیخ الطائفہ انہوں نے اس روایت کا انکار کیا ہو اور کہا ہو کہ جی وہ روایت صحیح نہیں، اور اس کے اندر جو میں باتیں نقل کر رہا ہوں یہ غلط ہیں، اور انہوں نے کہا ہو کہ جی میں کس سنی مصادر سے نقل کر رہا ہوں۔ ان کا دعویٰ ہے نا، ان کا دعویٰ ہے سنی مصادر سے وہ نقل کر رہے ہیں۔ یہ 3 باتیں ہمیں بتا دیں اس کے حوالے، ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں اللہ یاری۔ آپ کے شیخ الطائفہ نے اس کا انکار کیا، صحیح ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میری ٹن میں مت بولیں یار آپ۔ دیکھیں بھائی، آپ جب آپ کو ابتدائی باتیں نہیں معلوم نا، او بھائی شیخ صاحب ٹائم روک دیں، ٹائم روک دیں بھائی، ٹائم روک دیں بھائی، نہیں ٹائم روک دیں بھائی۔ دیکھیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تضعیف ثابت کروں، میں ٹائم روک دیں بھائی، ٹائم روک دیں۔ اے بھائی آپ کو اصول علم اگر پتہ نہیں ہے اور مجھ سے ناجائز مطالبے کرتے ہیں کہ میں اپنے وقت میں اس کا جواب دوں تو سن لو بھائی، پانی پیو آپ، سن لو بھائی، مناظرے سے کون بھاگ رہا ہے، پانی پیو آپ۔
آپ پانی شیخ پیو۔ صاحب آپ کو اصول میں سمجھا رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تضعیف ثابت کروں، یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ جو صحت دعویٰ ثابت کریں، کرو گے وہ ثابت کرو گے، آپ جو صحت دعویٰ ثابت کرو گے کرو وہ نا۔ ثابت کرو گے۔ میں نے جو کہا بات سند کہو پڑھو، گے میں وہ پوچھوں گا آپ سے، یہ سند جو بات پڑھو، آپ پوچھو- یہ کیا دعویٰ کہو گے ہے؟ میں پوچھوں گا آپ سے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو دلیل لاتے ہیں وہ صحیح دلیل ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں کہ میں اس کا ضعف ثابت کروں۔ وہی تو میں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ایک دفعہ ضعف آپ سنیں، صحت ثابت کی آپ شیخ سنیں صاحب، نا۔ آپ نے ایک دفعہ اگر صحت ثابت کی، اس کے بعد میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو تضعیف کر دوں۔ آپ نے جب صحت ہی ثابت نہیں کیا بھائی کہ کس میں نے آپ سے پوچھا کہ کس اہل بیت کی حدیث ہے، کس امام نے اچھا، حدیث کو ضعیف ہے۔ روایت کیا؟ اچھا ضعیف ہے روایت، یہ روایت ضعیف ہے شیعہ ترک سے نہیں ہے، شیعہ ترک سے نہیں ہے۔ آپ ضعیف ہے۔ صحت ثابت کرنا ضعیف ہے آپ کا روایت۔ کام ہے، ضعیف ہے صحت ثابت روایت۔ کرنا آپ کا کام ہے، اور اس میں تصحیح ضعیف ہے آپ دکھائیں روایت۔ کہ وہاں پہ رضا کہاں پر عوان ہے۔ صاحب میرا کریں؟ ٹائم شروع کریں۔ اچھا ٹھیک ہے؟ اب ٹائم ٹھیک ہے؟ شروع بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے وہ مفتی روایت صاحب ضعیف ہے۔ ایک منٹ جی مفتی صاحب جی انہوں نے ویسے جواب دیا تو ہے، ایک انہوں نے جواب دیا تھا جی کہ یہ ہمارے ترک سے نہیں ہے، اور اس پر وہ قائم ہے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے یعنی تم آپ کے سنی راوی ہیں اس میں۔ ایک دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جو اس کی ابتدا میں نا وہ آپ بات انہوں نے اشارہ کیا کہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ میرے سے بیعت نہیں کر رہے ہیں مجھے۔ یہ دو جواب انہوں نے دیے ہیں۔ دوسرا جواب کیا بتایا آپ انہوں نے؟ نے یہ ایک جواب دیا تھا کہ یہ ہمارے ترک سے نہیں ہے، امالی میں یہ نقل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ چلے اگر یہ آپ نے جو پیش کی ہے، دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ اگر پھر اس سے تصریح نہیں ہے، اب دیکھیں پہلے وہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے مجھے تو ریفیوز کر دیا، یعنی مجھے تو آپ نے پرائرٹی نہیں دی، اس سے یعنی اشارتاً بھی یہ بات نکلتی ہے کہ یعنی آپ نے رضا سے بیت نہیں ہے، اگنور کیا، یہ کہنا چاہ رہے رضا سے بیت نہیں ہے۔ ہاں یہ نہیں، وہ ان کا یہ کہنا اگنور کر، لوگوں کو بتانا کہ یہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہو۔ جی اس کے بعد پھر یہ جملہ کہا کہ بھئی میں نے بھی بات کی جیسے آپ نے بات کی، جی اور پھر وہ بات اس طرح انہوں نے کہا کہ وہ شام کو کی یا صبح کو کی، تو اس سے یہ رضا ثابت نہیں ہو رہی۔ یہ تین ان کے جواب تھے، میں ذرا وضاحت کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے، بس آپ میرا ٹائم شروع کریں، میں آپ بتاتا مزید ہوں۔ بات پہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کر سکتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں ٹائم جی، بسم اللہ۔ جی دیکھیں عوان صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ ہمارے ترک سے نہیں ہے، تو میں نے ان کو سیدھا کہا ہے کہ بھائی آپ کسی سنی کتاب سے یہ روایت نکال کر دیں۔ آپ نے بھی تو دعویٰ کیا ہے نا بھائی یہ سنیوں کی روایت ہے، آپ نکال کر دکھائیں پہلے سے، کسی سنی کتاب سے اسی سند کے حوالے سے یہ روایت نکال کر دکھائیں، اور پھر دیکھیں عوان صاحب شیخ الطائفہ کہہ رہے ہیں یہ ایک بندے کو، تو اس کو بھی چاہیے نا کہ اس پہ روایت پہ تبصرہ کرے، اس کا انکار کرے۔ یہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں شیخ صاحب ایک اور بھی نقطہ تاکہ اس میں رضا دکھائے نا، اس میں آپ کی پوائنٹ، میری گفتگو کے درمیان بات نہ کریں صاحب، میری گفتگو کے درمیان بات نہ کریں نا یار، کیونکہ انہوں نے پوائنٹس بتایا تھا نا، یہ پوائنٹ انہوں نے نہیں بتایا۔ آپ اپنی ٹرن میں بات کیا کریں، ٹھیک ہے کوئی بات ٹھیک ہے۔ ان کو بھی کہنا چاہیے تھا نا شیخ الطائفہ کو کہ جی یہ روایت ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے، ہمارے مصادر سے نہیں ہے، اللہ یاری کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ یاری کو پتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے اندر بیعت کی بات ہے، انہوں نے بیعت کی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایسی بات نہیں کی۔ اور پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے تو اس کو صحیح ثابت کرو نا، کسی راوی پہ ہاتھ تو رکھو، ذرا کسی راوی پہ ہاتھ رکھو کہ جی یہ راوی ایسا ہے، یہ راوی ایسا ہے، لیکن یہ بھی نہیں کرتے یہ۔ تو بہرحال امالی سے میں نے یہ بات پیش کی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بخاری کی بات کی، بہرحال بخاری میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے بیعت تو کر لی تھی بعد میں، ٹھیک ہے، بیعت تو پھر بھی ہے، بیعت سے کہیں انکار نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے کہیں انکار نہیں کیا۔ اچھا میں نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز کا ڈر تھا؟ موت کا ڈر نہیں تھا، ان کو موت کا پتہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جی اب یہ تقسیم کر رہے ہیں نا اپنی طرف سے، یہ اجل ایسی ہوتی ہے، اجل ویسی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنفرم پتہ نہیں تھا کہ ان کا قاتل کون ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ احتجاج تبریسی کی روایت اگر آپ کہیں گے میں سنا دوں گا انشاءاللہ آپ کو، آپ ہی کے الفاظ سنا دوں گا کہ انہوں نے حضرت خالد سے کیا کہا تھا کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے بلکہ بندہ دوسرا ہے۔ بلکہ سامعین یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا بالکل، یہ دیکھ لیجئے یہ روایت میں آپ کے سامنے ہی رکھ دیتا، یہ میں شیئر کر دیتا ہوں یوں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھ لیجئے عوان صاحب اس میں روایت ہے، حکایت ہے یہ کہ ایک یہودی جو ہے بھائی اس کو چھوڑ دیں، بند کریں، مسند معتبر امام محمد باقر جلاء العیون کو چھوڑ دیں بھائی، جلاء العیون مصادر میں سے نہیں ہے۔ ذرا میرا ٹائم روکیے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ، ٹھیک ہے، میں آپ کو ٹائم آپ روک دیجئے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں اس کا، چلیں روک دیے دے دیں جواب۔ عوان صاحب یہ ذرا سن لیجئے گا، اگر آپ علامہ مجلسی کی جو کتابیں ہیں اگر ان کی آپ مطالعہ کریں، وہ بہترین کتابیں علامہ مجلسی مطالعہ کے لیے بہترین کتاب ہے لیکن حجت نہیں ہے۔ سن لیں آپ، سن لیں پہلے۔ صاحب کے سے انہوں نے اپنی باتیں لکھی ہیں،
ان کی کتاب ہے حدیقۃ الشیاب، حق الیقین، حق الیقین، حق الیقین کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ حیات القلوب کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ اس کتاب ہے حلیۃ المتقین، بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جلاء العیون ثناء مجلسی کی کتاب ہے، جلاء العیون ثناء مجلسی کی کتاب ہے، یہ کتابیں میں نے 4 کتابوں کا نام لیا، ان کا پڑھیں۔ حدیقۃ الشیعہ مقدس اردبیلی کی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے کتاب ہے من لا يحضر الفقیہ، جو ہے اردو زبان میں اس کا ترجمہ، ایک سے زیادہ ترجمے ہیں۔ ابھی جو میں نے کتابیں آپ کو بتائی نا، اس کو آپ ان کتابوں کا اگر آپ پڑھیں جو ہے آپ بہت بڑے فاضل بن جائیں گے۔ شیخ صاحب ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کتابوں کو جن کا میں انہوں نے نام پڑھے لیا ہیں، ہے، بہترین اگر آپ کتاب ہے، ان کو میں نے نہیں کہا وہ پڑھیں گے عوام کے لیے فاضل بن بہترین جائیں گے۔ کتاب ہے، اردو آپ سمجھنے والوں کے لیے سن لیں بہترین یار، کتاب، اس کا سن مطلب یہ لیں، نہیں اس میں میری وہ گفتگو مصادر میں بات سے نہ ہے۔ کریں نا ہاں اب آپ انکار کریں نہیں گے شیخ اپنی صاحب باتوں کا دیکھیں، بھی اگر آج آپ کو اتنی اپنی باتوں کا نہیں انکار معلوم نا کریں گے۔ تو یہ بہت ہی بچے کا نا سن لیں، آپ مناظرہ روایت کرنا سن چاہ لیں، رہے ہیں۔ آپ روایت سن لیں، آپ روایت سن لیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ مصادر روایتیں سے آپ کیوں کے نہیں نکال رہے؟ سامنے وہی دیکھیں، وہی روایت اگر شیخ نے مجلسی نے کسی مصدر سے نقل کی تو مصدر سے آپ کیوں نہیں نکالا؟ آپ نے کیوں محنت نہیں کی ہے؟ آپ انکار کر دیجئے روایت کا، آپ انکار کر دیجئے روایت کا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ بھائی روایت کا صاحب، انکار کر آپ کا کام ہے اس کا صحت ثابت کرنا، مصدر سے نقل کرنا، انکار آپ کر انکار دینا۔ کر دیجئے روایت کا۔ نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا، ہم ایسے لوگوں سے مناظرہ کریں کہ بھائی وہ پہلے وہ مصادر سے نقل نہیں کرتا، کہتا بعد میں اپنی باری میں اس کو انکار کرو، اس طرح مناظر نہیں ہوتا بھائی۔ آپ کے الفاظ ہیں، آپ کے الفاظ ہیں کہ جی یہ ہماری معتبر کتاب ہے، اس کو پڑھو گے آپ فاضل میں بن نے جاؤ کہا گے۔ بہترین کتاب ہے آپ فاضل عوام بن کے جاؤ لیے، گے۔ دیکھو عوام کے لیے اچھی کتاب ہے پڑھنا، لیکن یہ مصادر میں سے نہیں بس ہے۔ نا پھر اچھی کیوں ہے کتاب؟ اچھی کیوں ہے کتاب؟ آپ روایت سنیں نا، کتاب آپ بہت اہل سارے بیت اچھے کی ہوتے ہیں، روایت مناسب سنیں۔ ہوتے ہیں عوام کے لیے، لیکن وہ مصادر میں سے نہیں آپ ہوتے۔ اہل بیت کی روایت سنیں، آپ روایت سن لیں نا۔ علی صاحب آپ روایت سن لیں۔ اچھا عوان صاحب آپ روایت کی طرف توجہ کیجئے گا، یہ دیکھ لیجئے بسند معتبر امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ ایک مرد علماء یہود سے خدمت بابرکت جناب امیر میں حاضر ہوا اور چند مسئلے دریافت کیے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے ہے کہ منجملہ ان مسائل کے پوچھا کہ وسیع تمہارے پیغمبر کا بعد تمہارے پیغمبر کتنے سال زندہ رہے گا؟ کتنے سال زندہ رہے گا؟ جناب امین نے فرمایا 30 سال۔ یہودی نے کہا وسیع مرے گا یا قتل ہوگا؟ جناب امین نے فرمایا قتل ہوگا، اور ایک ضربت اس کے سر پر ماریں گے، اس کی داڑھی اس کے خون سے خضاب ہوگی۔ یہود نے کہا بخدا۔ اب دیکھیں اس روایت سے کیا معلوم ہوا؟ اس روایت میں صاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نہ صرف زندگی کا پتا تھا کہ میری زندگی کب تک ہے، بلکہ یہ بھی پتا تھا کہ میں مروں گا یا مجھے قتل کیا جائے گا، میری شہادت ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو اقرا ہے ہی نہیں نا، اقرا بنتا ہی نہیں ہے جو یہ اقرا بنا رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وہ آپ کسی اور کو دکھا رہے ہیں بھائی، ایک اور چیز دکھا رہے ہیں، اچھا اسکرین پہ کوئی اب اور یہاں پر روایت ہے یہ بھائی، اسکرین پہ کوئی اور چیز ہے۔ جلاء العیون کے اندر یہ روایت نہیں ہے۔ ابے پاگل آدمی ہے، آپ چلو پڑھ دیں۔ دوسری دکھا رہے ہیں کتاب، ٹھیک ہے ٹھیک یہ ہے، میں پہلے وہی آپ دوبارہ لے آتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ روایت کا انکار کریں نا، یہ روایت کا انکار کر دیں۔ عوان صاحب اب نظر آ رہی ہے کتاب؟ کلک کریں نا ڈبل، جی ڈبل کلک کیا نہیں ہے۔ آ رہی، نہیں آئی، وہ پیج آپ کا ہے کمپیوٹر کا لیکن اوپن نہیں ہوئی فائل، جیسے پورا پیج سامنے آتا ہے نا وہ نہیں آیا، وہ کمپیوٹر پورے کا آ رہا ہے۔ ہاں اب کھلا ہے، اب ٹھیک ہے اب دیکھ لیجیے، یہ روایت وہی ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ نبی علیہ کچھ مسئلے دریافت یہ کیے اب تھے۔ ٹھیک ہے، حکایت یہودی بھائی روایت یہ واضح مصادر ہے۔ میں سے نہیں ہے، کیوں ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ بھائی آپ نے خود اس کو ابھی مانا ہے، ٹائم- آپ انکار کر دیجئے گا کہ یہ روایت نہیں ہے۔ میں نے آپ کہا انکار کہ کر اردو دیجئے گا۔ کتاب ہے، میں نے کہہ دیا اردو کتاب ہے، مصادر میں سے اردو نہیں ہے۔ کتاب خود آپ نے بخاری کا ترجمہ پیش کیا ہے، وہ کون سی کتاب تھی؟ عربی کی کتاب تھی۔ میں نے شروع پہلے آپ عربی دکھا دیا پھر ترجمہ دکھا دیا، میں نے پہلے عربی آپ نے دکھا دی اصل پھر کتاب- ترجمہ دکھا دیا۔ آپ انکار کیجئے گا، اچھا۔ آپ انکار کیجئے گا بس۔ انکار کیجیے گا کیا مطلب؟ ٹائم ساتھ کیوں ختم ٹائم ہو ہمارا گیا، ضائع کر رہے ہیں نا آپ؟ ٹائم ختم ہو گیا آپ کا۔ چلے میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں اور جب ٹائم ختم یہ- ہے تو کیا روایت پڑھیں گے؟ ویسے نا 36 سیکنڈ اوپر ہو گئے ہیں، آپ پڑھ ٹھیک لیں ہے پھر ٹھیک ہے، ان کو بھی یہ ان باتوں کا جواب دیں، انشاءاللہ میں پھر مزید روایتیں پڑھتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ اکراہ نہیں تھا، بقول حضرت علی کے بھی، یہ انشاءاللہ میں آگے ثابت کروں گا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب یہ آپ دیکھیں، پہلی بات ہے، شروع کریں۔ میرے کچھ سوالات ہیں ان سے۔ دیکھیں موضوع میں نے جو ان سے سوچا تھا کہ موضوع یہ ہوگا کہ توہین اہل بیت علیہ السلام کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اہل بیت علیہ السلام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی توہین، انہوں نے کہا کہ نہیں اہل بیت علیہ السلام کا ایمان، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے سمجھا دیں کہ یہ ان کے کتابوں سے یہ میرا وقت ہے، وقت آپ بے شک شروع کر لیں،
یہ ڈسکنیکٹ ہے شاید، اگر ان کو سنائی دے رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کا جو میں نے آپ کی کتابوں سے دکھایا، کہ میرا موقف یہ ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، آپ اس کا جواب آپ نے نہیں یہ دیا. عنوان ہی نہیں ہے نا، موضوع ہی نہیں ہے. موضوع نہیں ہے. جواب تو دیکھو میرا شیخ آپ کے صاحب، پاس دیکھو نہیں، شیخ یہ صاحب، بھی میں کہہ سکتا ہوں. آپ موضوع سے دیکھو بات کر شیخ رہے صاحب، دیکھو شیخ صاحب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں سے ہیں. آپ اہل بیت کو آپ کا دیکھو شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو نا. مذہب کی کتاب ہے، مسلم شیعہ مذہب کی کتاب ہے. آپ اہل بیت علیہ السلام کو کافر کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. یعنی آپ الزام لگا سے ہم نہیں لگا میں نے سکتے. نہیں کہا کافر، شیعہ مذہب کافر بناتا ہے. آپ نے کہا آپ کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے کافر بولا ہے، مختلف طرق سے کافر بولا ہے. نہیں بولا کافر، یہ آپ کی غلط بیانی ہے. کافر یہ بولا ہے کہ وہ اپنے نبوت میں شک کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں پاگل ہوں، یہ فرشتہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، پاگل. شک کے الفاظ نہیں ہے کہ مجھے نبوت میں شک ہے، یہ الفاظ نہیں ہے. وہ کہہ رہے میں پاگل ہوں کہ نہیں، یہ پاگل کے الفاظ ہیں کہ نہیں ہے؟ پاگل ہوں، یہ کس طرح کے الفاظ آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل میں نے دکھا دیا، نص دکھا دی، دوبارہ دکھا دیتے ہیں بھائی، یہ ان کو سمجھ نہیں آپ آئی، دکھا دینا. دوبارہ دکھا دیتے ہیں بھائی. یہ جواب دیں گے. ابھی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں پہلے تو کہا تھا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے میں جواب دوں، پھر اس کا جواب دینا بھائی. یہ ہے بھائی مسند احمد، یہ بشرط مسلم حدیث صحیح ہے. ایک منٹ رک جائیے جی سر، ایک منٹ رک جائیے. جی سر. یہاں سر میں ایز اے ماڈریٹر ایک نا ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں. جو موضوع آپ نے شروع کیا ہے، چھیڑا ہے الفاظ کا اور اس کے معانی و مطالب کے بارے میں ان سے نا لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. بالکل بالکل بالکل، ہم بھی لا تعلق ہیں، ان کے کتابوں میں، یہ لوگوں کی کتابوں میں جو بھی یہ پابند ہیں کہ اس کا جواب دے دیں. تفسیر آپ کر رہے ہیں نا، میں پابند نہیں ہوں، موضوع سے ہٹ کے خاموش مولوی خاموش. نہیں، سیدھی سی بات ہے نا، آپ موضوع سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. موضوع سے بالکل ہٹ کے نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ کے کتاب میں سردار انبیاء اہل بیت علیہ السلام کے سر تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے کافر بولا، ختم ہوئی اور اس میں کوئی اقرار بھی نہیں ہے. نہیں ختم نہیں ہوا، میں پڑھنے لگا ہوں. ختم کیوں ہو گئی ہے؟ بات ختم ہو گئی ہے. وہ ٹائم چل رہا ہے، ابھی تو چل رہا ہے نا، 4 گھنٹے کی گفتگو ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو شروع ہوئی ہے بات. چلے میں جواب دوں گا آپ کو آگے چل کر، آپ چلے نا. ابھی تو ٹھیک ہے بھائی، یہ جواب دیں گے، جواب دیں گے. ابھی تک تو انہوں نے جواب نہیں دیا نا، ابھی تک یہ تو بہانے کر رہتا ہے کہ یہ موضوع سے باہر ہے. کیسے موضوع سے باہر ہے بھائی صاحب؟ آپ اہل بیت علیہ موضوع سے باہر مجھے بات کرنے ٹائم روک دیں بھائی، جب میرے ٹائم ہو جائے تو میری باری آ جائے تو کہہ دینا کہ بات کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنا ٹائم شروع کریں. آپ اپنا ٹائم شروع کریں. چلیں کریں، بات کریں، شروع کریں. چل رہے بھائی صاحب، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار پنجتن پاک میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو کافر کہے وہ خود دنیا کا بدترین کافر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے امیر المومنین السلام کو کافر بولا. کیسے کافر بولا ہے؟ کہ ان پہ زبردستی کی گئی ہے، انہوں نے اقرا کے ساتھ بیعت کیا. اقرا کے ساتھ تمہارے اپنے کتاب میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کافر کو بھیجا، بادشاہ کو بھیجا. اگر میرے سوال کا اپنی چیتر سے نوٹ کرو شیخ صاحب، اگر ابراہیم کے لیے جائز ہے، ابراہیم علیہ السلام والی روایت پڑھیں پوری. میں نے پڑھا ہے، ایک دفعہ پڑھا ہے، میرا ٹائم محدود ہے، میرے پاس 7 منٹ ہے، میں دوبارہ نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو پلیز، مجھے نہ کاٹو. میں نے ایک دفعہ پڑھا ہے، میرا ٹائم محدود ہے، 7 منٹ ہے، اس میں کتنے روایت پڑھوں؟ ایک دفعہ پڑھ چکا ہوں. آپ اگر میں نے غلط پڑھا ہے تو آپ اس کو صحیح پڑھیں. میں نے غلط ترجمہ کیا، غلط الفاظ، آپ صحیح پڑھیں پلیز مجھے بات کرنے دو پلیز. تھینک یو پلیز. پیش کیا اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بادشاہ کو پتہ چل گیا خوبصورت ہے، اس کو بھیج دیا. بھائی کس لیے بھیجا تھا؟ بادشاہ نے اس پہ، ابراہیم نے بھیجا. میں نے پوری پڑھی ہے، آپ پوری پڑھے اپنے ٹائم میں. میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے شخص؟ میرا ٹائم آپ نے روکا ہوا نا شیخ صاحب. میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، دیکھو. دیں گے آپ. ہاں تھینک یو سر. اگر آپ کے کتاب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکراہ میں اپنی بیوی کو بادشاہ کے پاس وہ بھی بدنیتی کے لیے، شہوت کے لیے، زنا کے لیے بیچ سکتا ہے، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی مکرہ ہے. اس میں حدیث میں لفظ الفاظ صحیح ہیں اکراہ کے ساتھ. اگر ان کو مجبور کیا بیعت پر اپنی جان بچانے، اہل بیت علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے اور اسلام پہ مصائب لانے کے لیے، تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سوال کا جواب آپ واضح الفاظ میں دے دیں، وإلا یہ مناظرہ ختم ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات، آپ نے کہا کہ آپ کی کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل نہیں کہا گیا ہے. یہ میں نے حدیث پڑھی ہے، مسند احمد جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 44 ہے. یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اخشی ان یکون بی جنن، مجھے ڈر رہا ہے کہ میں پاگل ہو چکا ہوں. اپنی نبوت میں شک کر رہا ہے کہ پلیز خاموش ہو جاؤ. پلیز تم صحیح ترجمہ کر لینا. میں پاگل ہوں بھائی. پھر اس کو لے کے گئے پادری کے پاس، پادری نے سمجھا دیا کہ بھائی تو پاگل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اپنی نبوت پہ شک کرنا، اپنے آپ کو پاگل سمجھنا، یہ کفر ہے. کیونکہ یہ کسی بھی نبی کو آپ شک کر رہے ہیں، اس کو پاگل سمجھے، کفر ہے. پھر یہ
دوسرے کتابوں میں بھی موجود ہے, میں اس کو نہیں دکھاتا. اچھا, پھر میں نے ان کی اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ نبی صلی اللہ بخاری سے دکھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت پہ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس کا بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کی کیوں کوشش کرتے تھے؟ یہ جو خودکشی کرتا ہے وہ جہنمی نہیں ہوتا. یہ واقعا اگر اس کو یقین ہے کہ میں نبیوں کیوں خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر میں نے ان کی اپنی کتاب سے دکھا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پوجا کی ہے. نبوت کے بعد نماز کی حالت میں سورہ والنجم پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ بتوں کی پوجا انہوں نے شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا. ان کی اپنی کتاب سے متعدد احادیث سے میں نے دکھا, اس کا بالکل جواب نہیں. کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ پھر آپ کی ذمہ داری نہیں اپنی کتابوں سے جواب دینا, پھر کسی کو لے کے نہ اور شیخ کو لے کر وہ جواب دے دے پھر. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں امالی کی روایت کی طرف. امالی کی روایت میں میرے بھائی اس میں یہ الفاظ ہیں, دیکھیں ملاحظہ کریں کتاب امالی صدوق. پہلی بات ہے صحت ثابت کرنا آپ کا کام ہے. یہ نہ کہیں کہ آپ اس کو ضعیف ثابت کریں. نہیں, میں آپ کی کتاب سے صحیح حدیث ثابت کرتا ہوں نا, پھر آپ کی باری ہوتی ہے کہ آپ نے کہہ دیں کہ بھئی حدیث صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے. آپ نے صحت جب ثابت ہی نہیں کی, میری ذمہ داری نہیں اس کو ضعیف ثابت کروں, کیونکہ پہلے صحت ثابت ہو پھر اس پہ شک کیا جاتا ہے. آپ نے صحت ثابت ہی نہیں کیا, اور یہ کسی امام کی حدیث نہیں ہے, یہ مخالفین کے طرق سے. اور یہ شیخ طائفہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تصریح کر دے کہ بھئی جب وہ سند بتا رہا ہے اور یہ کسی امام سے مروی نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کہہ دے پر یہ مخالفین کے طرق سے ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کہہ دے کہ بھئی یہ, اور یہ بالکل احمقانہ بات ہے میرا ٹائم ضائع کرنے کے لیے کہ آپ کہہ دیں کہ شیخ طائفہ نے کہاں بولا یہ حدیث ضعیف ہے. وہ کوئی ضروری نہیں ہے, جب وہ سند بتا رہا ہے وہ کافی ہے اس کے لیے. پھر اس میں یہ ہے انشدکم باللہ, حدیث یہ ہے, یہ امالی کی حدیث ہے, اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وانا اولی الناس به وبالناس. کیا تم نہیں جانتے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے میں سب مسلمانوں کا مولا تھا, میں سب مسلمانوں کا مولا تھا. ایسا شخص کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی, آپ کہتے ہیں اس نے رضا سے اس نے جا کے ابوبکر کی بیعت کی. کہاں ہے یہاں پہ وہ رضا کے الفاظ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں؟ رضا کہاں پہ لکھا ہے یہاں پر؟ کہیں نہیں لکھا. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. یہ تو اس میں واضح ہے کہ میں لوگوں کا امام تھا. پھر تم لوگوں نے کیا کیا؟ فبایعتم ابا بکر وعدلتم عنی, تم نے جا کے ابوبکر کی بیعت کیا اور مجھے چھوڑ دی تم لوگوں نے. فبایعت ابا بکر کما بایعتمی وکرہت ان اشق علی المسلمین, میں نے ابوبکر کی بیعت کی جس طرح آپ لوگوں نے بیعت کی, اور میں مسلمانوں میں اختلاف نہیں ڈالنا چاہتا تھا. یہاں پہ رضا کے الفاظ ہیں ہی نہیں ہیں, یہاں پہ مجبوری کے الفاظ ہیں. یہاں پہ مجبوری کس طرح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے آپ کو امام سمجھتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ محمد میں اختلاف ہو. مجبوری کے الفاظ, اقراء کے الفاظ کافی کی روایت میں صراحتاً موجود ہے